تک وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا خلافت کا دور ہے۔ ابو بکر کا بھی گزر گیا، عثمان غنی کا بھی گزر گیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں رات کو خواب میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، فجر کی اذانیں ہو چکی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ میں اٹھا، میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہنے لگے بڑے عرصے بعد جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سکون آ گیا، مزہ آ گیا ایک دم۔ حضور نے 2 صورتیں پڑھی تو دل باغ ہو گیا۔ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کھجوروں کا ٹوکر آیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے وہ کھجوریں تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرمائی اور ایک کھجور مجھے بھی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھائی، جیسے ہی میں نے وہ کھائی تو میں اٹھ گیا۔ میں جیسے ہی اٹھا میرے منہ میں ابھی وہ مزہ موجود تھا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، عام کوئی اگر بندہ آپ کو خواب میں آ کے ملے، یہ ممکن ہے کہ شیطان اس کی شکل اپنا کے آپ کے سامنے آ گئے، ماں ملے، باپ ملے، مرشد ملے، کوئی بھی ملے۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری شکل اختیار کر کے تمہارے خوابوں میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی یہاں سے معلوم ہوا کہ خواب میں جب سرکار کی زیارت ہو اور جب سرکار تجھے چیز عطا فرمائے وہ حقیقت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ جاؤ امام بصیری سے پوچھو، جاؤ وہ اپنا شیخ سعدی سے پوچھو، شیخ سعدی جنہوں نے لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور یہ چوتھا مصرع میرے کملی والے کا ہے، صلو علیہ وآلہ۔ جو ملے وہ حقیقت میں ملتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میرے منہ میں ابھی کھجور کا مزہ موجود تھا، جس طرح بصیری کے پاس چادر موجود تھی۔ اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا واقعی ہی وقت وہ ہو چکا تھا، اذان فجر ہو چکی تھی اور نماز فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھا، نماز فجر کے لیے مسجد میں گیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کروائی اور میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پیارے علی نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ حضرت عمر کے پیچھے۔ اب میں صدقے جاؤں، اور علی کے چاہنے والوں کو چاہیے عمر کی قدر کرے۔ حلالی بچہ کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے پھر اس کے خلاف بک بک نہیں کرتا۔ شیر خدا نے عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، ساری زندگی عمر فاروق اعظم کے خلاف علی نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ علی کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے خبردار، جب تیرے امام نے زبان نہیں کھولی تجھے کیا حق حاصل ہے کہ تو عمر فاروق اعظم کو برا کہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عمر مجھ سے افضل ہے۔ بھائی ایک بندے نے جب نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے، اس نے ساری زندگی اس کا حق ادا کیا۔ علی کے چاہنے والوں کو چاہیے عمر کی عزت کیا کرے، عمر علی کا بھی امام ہے۔ بھائی ہم سب کی عظمت اور شان کے قائل ہیں، ان دونوں نے، ان سب نے ایک دوسرے کو عزت دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حسنین کریمین کو لے کے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا۔ اور یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، قرآن گواہی دیتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے۔
بڑے افسوس کی بات ہے، حضرت عمر کو کوئی گالی نکالے، حضرت عثمان کو کوئی برا کہے، حضرت صدیق اکبر کو کوئی برا کہے، اس کا مطلب ہے وہ علی والا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے میں علی والا ہوں۔ علی والا کبھی ان کو گالی نہیں کرے گا، علی والا ان کو کبھی تبرہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز پڑھی، حضرت علی کہتے ہیں قدرت خدا کی دیکھو، جو حضور نے رات کو خواب میں نماز فجر میں سورتیں پڑھی تھی، عمر نے بھی وہی سورتیں پڑھی۔ نماز ختم ہوئی، جس طرح کملی والے کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اسی طرح عمر کے پاس بھی وہ کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا۔ جس طرح کملی والے نے سارے صحابہ کو تقسیم کیا، عمر نے بھی سارے صحابہ کو تقسیم کیا۔ جس طرح کملی والے نے ایک کھجور مجھے عطا فرمائی، عمر نے بھی مجھے ایک کھجور دی۔ وہی مزہ جو خواب میں آ رہا تھا، وہی مزہ مجھے دوبارہ آ گیا۔ میں نے کہا پیارے عمر ایک اور نہیں دے دیتے، ایک اور نہیں دے دیتے؟ آپ نے عرض کی علی اگر خواب میں کملی والے تجھے 2 عطا فرماتے تو عمر بھی تجھے 2 عطا فرما دیتے۔ حضرت علی چونک گئے، فرمایا وہ تو میرے خواب کا حصہ ہے، وہ تو میرے خواب کی بات تھی۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے کیا حضور نے یہ نہیں کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ؟ بندے مومن کی نور فراست سے ڈرا کر، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ علی خواب اگرچہ تم دیکھ رہا تھا اور اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا، عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کر تیرے خواب کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ہمارے قائد، ہمارے حکمران، ہمارے خلیفے، ہمارے امیر المومنین، جو خوابوں پہ بھی نظر رکھتے